بد عقیدہ و گمراہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کی بنیاد صحیح عقیدہ پر ہے۔ اگر عقیدہ صحیح ہے تو اعمال صالحہ کا دنیا و آخرت میں فائدہ ہوگا، لیکن عقیدہ صحیح نہیں تو فقط اعمال و اخلاق سے آخرت میں نجات نہیں ہوگی۔ قرآن مجید اور احادیث طیبہ میں خبر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد امت کئی فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور لوگ بزرگوں کا راستہ چھوڑ کر نئے نئے عقائد اختیار کر لیں گے۔ فرقہ پرستی کے وقت صحیح عقیدہ پر استقامت اور حق کی پہچان کے لیے کیا کرنا ہوگا، اس بارے میں ہمیں حکم دیا گیا کہ امت مسلمہ کی اکثریت عقائد کے حوالے سے ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، چنانچہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ اکثریت کے نظریات اختیار کریں اور فرقوں سے بچیں۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہر دور میں امت مسلمہ اکثریت اہل سنت و جماعت کے نظریات پر قائم رہی، اور اب بھی انہیں نظریات پر قائم ہے۔ قرآن مجید میں حکم یوں عطا کیا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی حدیث میں یوں فرمایا، جماعت کو اختیار کرنا۔ کسی حدیث میں حکم دیا سواد اعظم کی پیروی کرنا، اور کسی حدیث میں تربیت فرمائی میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹ جانا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید کی پیروی کرو، جبکہ خلفائے راشدین علیہم الرضوان کے بعد سب سے بڑے فقیہ و مجتہد صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر کی، اطاعت کرو اور جماعت یعنی مسلمانوں کی اکثریت کے عقائد پر قائم رہو۔ جماعت کے نظریات کو چھوڑ کر فرقہ پرستی کرنے والا شخص ایسا بد نصیب ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کئی فرقے بن گئے، اے حبیب مکرم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ صرف اللہ کے سپرد ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، ہم اصحاب البدع و اصحاب الاہواء ولیس لهم توبۃ انا منہم بریء وہم منی براء، یعنی آیت کریمہ سے اصحاب بدعت اور خواہش پرست یعنی گمراہ فرقے مراد ہیں، ان کی توبہ قبول نہیں، میں ان سے بری ہوں اور ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔